بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ نادیہ امی میری سوتیلی ماں تھیں۔ سوتیلی ماں کیا ہوتی ہے، نادیہ امی کے سلوک نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ انہوں نے معصوم سی عمر میں گھر کے سارے کام میرے ذمے ڈال دیے۔ اپنے گھر کے کام کرتی یا پھر اپنی پڑھائی کرتی۔ میں چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نہ پڑھ سکی اور نہ ہی گھر کا کوئی کام کر سکی۔ میں ایک نکمی آوارہ لڑکی کہلائی جانے لگی۔ حالانکہ جب میری سگی ماں زندہ تھیں میں اپنے محلے کی سب سے خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، مگر اب تو لگتا تھا جیسے زمانے بھر کی بربادی آ کر مجھ پر ختم ہوتی ہے۔ اسی سب میں مجھے اصغر نے سہارا دیا۔ وہ ہمارا پڑوسی تھا۔ ان لوگوں کا گھر ہمارے گھر سے ایک دیوار چھوڑ کر تھا۔ وہ اکثر مغرب کے وقت دیوار پر آ جاتا اور ہم چھت پر جی بھر کر باتیں کرتے۔ ہم لوگوں کو کئی بار محلے کے لوگوں نے دیکھا، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اصغر ہی میرا ہمدرد دوست تھا جو مجھ سے باتیں کرتا، میرا غم بٹاتا اور میرے دکھ میں میرا سہارا بنتا۔ مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی وہ میری مدد کو ضرور آتا۔ اس کے ساتھ 2 گھڑی مل کر بیٹھ کر بات کرنے سے مجھے لگتا جیسے میرے سارے غم ہلکے ہو گئے ہوں۔ وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسا ویسا تعلق نہ تھا۔ ہم لوگ معصوم محبت رکھتے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی ایسی ہی کیا کرتے تھے، مگر محلے والے کب کسی کو بخشتے ہیں؟ ان کی نظر میں تو بس ایک لڑکی اور لڑکے کا بات کرنا ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ میں بھی کافی احتیاط کرنے لگی تھی۔ رشیدہ خالہ نے مجھے کئی بار میرے اس دوست کے ساتھ دیکھ لیا تھا، مگر انہوں نے کبھی میری شکایت نہیں لگائی تھی۔ ان دنوں نادیہ امی اکثر دن کو کھانا کھانے کے بعد سوئی رہتی اور میں اصغر سے دن بھر باتیں کرتی۔ مغرب کو وہ پڑوس میں جاتی تو بھی میں اور اصغر چھت پر آ جاتے۔ اماں کی آہٹ سنتے ہی میں اصغر کو جانے کا کہہ دیتی، مگر روز روز تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دن میں اور اصغر باتیں کر رہے تھے۔ وہ میرے لیے کوئی تحفہ لایا تھا۔ میں نے کہا دکھاؤ تو بولا صرف دکھاؤں گا نہیں، پہناؤں گا بھی۔ میں نے جب اس سے لے کر گفٹ کا پیکٹ کھولا تو اس میں ہرے رنگ کی خوبصورت چوڑیاں تھیں، جنہیں دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ کہنے لگا لاؤ تمہیں پہنا دوں۔ اصغر انتہائی شریف لڑکا تھا، اس کی نیت بری نہ تھی۔ وہ مجھے چوڑیاں پہنا رہا تھا کہ عین اسی وقت محلے کی رشیدہ خالہ کے ساتھ نادیہ امی گھر میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہمیں اس طرح دیکھ لیا، میرا تو خون ہی سوکھ گیا۔ نادیہ امی کی نظر میں پہلی بار اس قدر گر گئی تھی کہ وہ مجھے حقارت سے دیکھ رہی تھیں۔ یوں تو وہ ویسے بھی ظلم مجھ پر بہت کرتی تھیں، مگر آج ان کی یہ نظر مجھے جیسے گھائل کر رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ وہ ابھی مجھے کھا جائیں گی۔ میں ان کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے چٹیا سے پکڑ لیا۔ بے غیرت، اپنے باپ کی عزت خاک میں ملا رہی ہے، تجھے ذرا شرم نہ آئی؟ انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اصغر کو یہ دیکھ کر رہا نہ گیا، وہ دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر آ گیا، مجھے بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ اصغر کے اس رویے نے نادیہ اماں کے غصے کو اور ہوا دی اور ان کے ہاتھ پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگے۔ جب مجھے مار مار کر تھک گئیں تو بولیں آج اپنے باپ کو آنے دے، میں اسے سب بتا دوں گی کہ تو اس لڑکے سے دن دن بھر باتیں کرتی ہے۔ وہ آئے اور تیری پٹائی کرے، تیرے ہاتھ جلد پیلے کر کے تجھے اس گھر سے دفع کر دوں گی۔ اپنی اماں کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ دل چاہتا تھا کہ ابھی کوئی پناہ گاہ ہو اور میں ماں کے ظلم سے بھاگ کر وہاں چلی جاؤں۔ تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ گھر کا ماحول انتہائی خوفناک سا ہو گیا تھا۔ موسم کی اداسی نے میرے مزاج کو اور بھجا دیا۔ میں ابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ ابا آج گھر نہ آئیں یا پھر لیٹ آئیں، یا پھر ان کے دل میں میرے لیے خدا رحم ڈال دے۔ تھوڑی دیر بعد ابا گھر میں داخل ہوئے
ان کے قدموں کی آواز سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ آج ابا کے ہاتھوں بھی پٹ کر رہوں گی، کیونکہ اماں نے انہیں خوب بھڑکانا تھا۔ دبے قدموں میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ ابا اماں کے پاس جا کر بیٹھے تو انہوں نے پہلی شکایت میری ہی کی۔ یہ سنتے ہی ابا غصے میں پاگل ہو گئے۔ میں وہیں سے بھاگی اور اپنے کمرے کی پچھلی کھڑکی سے کود کر نیچے کو اتر گئی۔ یہاں پر بھینسوں کا ایک باڑہ تھا۔ بھینسوں کے باڑے میں ناگوار بدبو ہر وقت بھری رہتی تھی، مگر مجھے اس وقت اس کی پرواہ نہ تھی۔ میں بس جلد سے جلد کہیں پناہ لینا چاہتی تھی تاکہ اپنے باپ کی مار سے بچ سکوں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بعد میں ایک جگہ اطمینان سے چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرے خیال میں ابا یہاں تک نہ آتے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابا نے ادھر کو آنے کی زحمت نہ کی، مگر میرے گھر سے باہر نکلنے پر نادیہ اماں نے جو شور کیا تو محلے کے سبھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں گھر سے کہیں چلی گئی ہوں۔ اس شور کو میں بخوبی سن سکتی تھی، کیونکہ بھینسوں کے باڑے کی مخالف سمت میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ نادیہ اماں سب کو بھڑکا رہی تھی کہ میں کسی لڑکے سے باتیں کرتی پائی گئی۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے تکلیف دہ تھا، مگر میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ بس اس طوفان کے ٹلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تھا۔ میرا دم اس جگہ پر گھٹ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت جاؤں اور اپنی سگی ماں کے سینے سے لگ جاؤں، مگر وہ تو مجھے کب کا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ رات ہونے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو یہیں رہ جاؤں گی۔ خدا نہ خواستہ ابا کو اگر میری اس حرکت کا علم ہو گیا تو وہ مجھے اور شک کی نظر سے دیکھیں گے، اور میں یہ سب سہ نہیں پاؤں گی۔ کافی دیر بیٹھی سوچتی رہی، پھر فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں سے واپس مڑنے کی بجائے کہیں اور نکل جاتی ہوں، جہاں پر کم از کم میری سوتیلی ماں کے تانے کوسنے تو نہیں ہوں گے۔ میں آرام و سکون سے اپنی زندگی تو بسر کر سکوں گی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ آرام و سکون کی یہ خواہش مجھے اور زیادہ مشکل میں پھنسا دے گی۔ اب میں یہاں بیٹھی بارش کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی کہ بارش رکے تو میں یہاں سے نکل کر کسی دوسرے ٹھکانے کی طرف چلوں۔ میں سمٹی بیٹھی تھی، میرے کپڑے بھی ہلکے ہلکے بھیگ گئے تھے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ تبھی مجھے دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ میں نے امید بھری نگاہوں سے اس طرف دیکھا تو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ چند عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے سر پر چھتریاں لے رکھی تھیں اور یہ مخالف سمت کو جا رہی تھیں۔ گویا یہ قافلے کی صورت میں تھیں۔ 4-5 عورتیں جنہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور سفید رنگ کی چھتریاں اوڑھ رکھی تھیں۔ بارش سے بچتی بچاتی یہ جا رہی تھیں کہ ان کی نظر اچانک مجھ پر پڑ گئی۔ ان میں سے ایک عورت نے مجھے اشارے سے باہر آنے کا کہا۔ میں حیران تھی کہ یہاں پر تو ابا کی نظر بھی نہیں گئی، مگر ان عورتوں نے مجھے ایک لمحے میں ڈھونڈ لیا۔ خیر، مجھے خوشی ہوئی کہ یہ مجھے اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ مجھے خود ان سے یہ بات نہیں کہنا پڑی۔ میں ان کے قافلے میں شامل ہو گئی۔ انہوں نے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا کہ میرا نام ماریا ہے اور مجھے میری سوتیلی ماں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ میری دکھ بھری داستان سن کر ان کو مجھ پر ترس آ گیا۔ کہنے لگیں، تم فکر نہ کرو، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں پناہ دیں گی۔ ان کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ یہ لوگ گھومتے پھرتے ایک اور ویران سی گلی میں آ گئے۔ یہاں کر مجھے ڈر تو بہت محسوس ہو رہا تھا، مگر ان عورتوں کا ساتھ پا کر میں ذرا محسوس کر رہی تھی۔ ہم لوگ ایک مکان میں داخل ہوئے۔ مکان کی عمارت پختہ اور خستہ حال تھی۔ اس کی خوبصورتی اور مضبوطی اپنی جگہ، مگر اس میں کسی انسان کے رہنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بہرحال میں اسی میں خوش تھی کہ اپنی ماں کے مظالم سے دور آ گئی ہوں۔ ان عورتوں نے مجھے کھانے کے لیے گرما گرم گوشت اور روٹی دی، جسے میں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر ان کا شکریہ ادا کیا تو کہنے لگیں، تمہیں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں جب تک چاہو رہ سکتی ہو، البتہ تمہیں یہاں پر احتیاط کرنا ہوگی کہ ہماری بیٹیوں کی مرضی کے خلاف تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ تمہیں یہاں ہر چیز پکی ہوئی ملے گی، خود سے کچھ بھی پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں وقت پر کھانا مل جائے گا۔ میرے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں تو پہلے ہی اپنے گھر کی ستائی ہوئی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی کام کروں۔ اور پھر یہ عورتیں تو کہہ رہی تھیں
کہ یہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیں گی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، بس آپ خدا را مجھے اس گھر سے نکالیے گا مت۔ میں اپنی ماں کے ظلم سے تنگ آ گئی ہوں، اب اس کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ وہ عورتیں میری بات سن کر مسکرا دیں، کہنے لگیں تم فکر نہ کرو، ہم تمہارا پورا خیال رکھیں گے، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس تمہیں ان چیزوں کی احتیاط کرنا ہوگی۔ میں نے بھی ان کو یقین دہانی کروائی کہ میں کسی قسم کی نافرمانی نہ کروں گی۔ اس دن میں کھانا کھاتے ہی سو گئی۔ صبح اٹھی تو 2-3 لڑکیاں میرے گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور وہ انتہائی خوبصورت تھیں۔ لڑکیوں کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتی ہیں۔ ان کی باتوں سے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ وہ میری باتیں غور سے سن رہی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری ماں مجھ پر ظلم کرتی ہے، اسی لیے گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ یہ سب مجھے تسلی دینے لگیں۔ خیر کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ لڑکیاں اپنے کام پر چلی گئیں۔ میں اس گھر کو گھوم پھر کر دیکھنے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ رات کو یہ گھر عجیب سنسان اور ویران سا لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کی سجاوٹ اور نفاست دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ کسی بڑے رئیس کا گھر ہو۔ بہرحال اس گھر کی خوبصورتی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ دن کی روشنی ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک بڑے محل میں ہوں، مگر مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ابا میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ میری سوتیلی ماں نے جو بھی باتیں کہیں، اگر میں وہاں موجود نہ تھی وہ تو ان سب کو سچ سمجھ بیٹھے ہوں گے، مگر وہ لڑکا اصغر جس سے میں باتیں کرتی تھی وہ ادھر ہی ہوگا، لہٰذا ان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے یہ گھر اچھا تو لگ رہا تھا، مگر یہاں پر موجود لوگ مجھ سے کوئی بات چیت نہ کرتے۔ کبھی کبھی ان کی باتیں سن کر لگتا کہ یہ کوئی اور زبان بولتے ہیں، میں ان کی باتوں کو سمجھ بھی نہ پاتی۔ رفتہ رفتہ میں اس تنہائی سے تنگ پڑ گئی۔ میرا جی چاہتا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، مگر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ ایک دن میں اپنے ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے باہر کسی عورت کی آواز سنی۔ مجھے یہ آواز کافی جانی پہچانی سی لگی۔ میں اٹھ کر باہر گئی تو واقعی ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے سے بزرگی چھلک رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ کافی ہمدردانہ رویہ سب سے رکھے ہوئے تھی اور کافی خوش اخلاق تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی بول پڑیں، تم تو نادیہ کی بیٹی ہو، نادیہ اور تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھی ہو، تمہیں گھر جانا چاہیے بیٹی، وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بوڑھی اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جی مجھے گھر جانا تو چاہیے، لیکن یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ میں جب بھی یہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہوں یا تو گھبرا کر گر جاتی ہوں، یا مجھے راستے میں چوٹ آ جاتی ہے، یا کوئی نہ کوئی مجھے روک لیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کہاں جاؤں؟ ان لوگوں پر بھروسہ بھی کرتی ہوں مگر ان سے ڈر بھی لگتا ہے۔ میں نے بوڑھی اماں سے اپنی ساری پریشانی مختصراً کہہ دی۔ شکر ہے کہ اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ بوڑھی اماں نے یہ باتیں سنی تو حیران رہ گئیں۔ بیٹی تم کن لوگوں کی بات کر رہی ہو؟ یہ تو ویرانہ ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا، اور میں یہاں صرف ایک عمل کرنے آئی ہوں۔ یہاں پر ہر چاند کی 14ویں کو میں ایک عمل کرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے مجھے میری کھوئی ہوئی طاقتیں مل جاتی ہیں۔ لیکن تم یہاں کیوں ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے بوڑھی عورت کو دیکھ کر حیرانگی سے کہا۔ تم کہتی ہو یہاں کوئی نہیں؟ میں تو یہاں 5 عورتوں اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس گھر کے مکین ہیں، کیا تمہیں کوئی نظر نہیں آ رہا؟ نہیں بیٹی، یہ تو ویرانہ ہے، یہاں پر کوئی انسان نہیں رہتا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، جن کو تم دیکھتی ہو وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے صرف۔ بوڑھی کی بات تو صحیح تھی، ان لوگوں میں ایسی کوئی بات نہ تھی جن سے یہ انسان لگتے۔ عجیب و غریب شکلوں کے مالک تھے، اور ان کے گھر میں قرآن پاک نماز جیسی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ کسی اور ہی زبان میں راگ الاپتے تھے۔ بوڑھی کی بات میں نے پلے باندھ لی۔ دن بھر سوچتی رہی کہ وہ لڑکیاں آئیں گی تو ان سے کیا کہوں گی، جبکہ میرا تو ڈر اور خوف کے مارے برا حال تھا۔ اس گھر کا دروازہ میں پار نہ کر سکتی، چاہتی بھی تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ مجھے دوبارہ یہاں رکنا پڑتا۔
اب میں نے ترکیب سوچنا شروع کر دی کہ ان لوگوں سے کیسے جان چھڑاؤں۔ رات کو وہ عورتیں آئیں تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں نے اس عورت سے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ لمبے قد والی عورت نے شک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں جی، یہاں کوئی نہیں آیا، بس میں ہی تھی، ابھی سو کر اٹھی ہوں۔ میری بات پر اس عورت نے مجھے گھور کر دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ وہ سچ جانتی ہے، مگر میں نے بھی اپنی زبان نہیں کھولی۔ میں خواہ اپنے لیے مسئلے کیوں کھڑے کرتی؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بچہ وہاں گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں سے بھاگنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ وفادار رہو، تمہاری وفاداری میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ بچے کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ جب وہ عورت آئی تھی تب یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر خدا جانے اسے میری اس بات کا کیسے پتہ چلا جو میں نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ کی تھی۔ اب میں اور زیادہ محتاط ہو گئی، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ میرے گھر جانے کا بندوبست کر دے، مگر فی الحال یہاں سے نکلنے کی کوئی بھی صورتحال سامنے نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا تھا کہ میں کوئی ایسی دعا پڑھوں جس کے بعد سے مجھے ان کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے۔ ویسے تو یہاں پر نماز اور قرآن کا کوئی بندوبست نہیں تھا کہ میں نماز ادا کرتی یا پھر وقت پر تلاوت کر پاتی۔ میرا دن یوں ہی سوچتے سوچتے گزر گیا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے سوچا کہ آج دعائیں پڑھ کے سوؤں گی، خدا میری حفاظت کرے گا۔ مجھے اپنی سگی ماں کی یاد کروائی ہوئی کافی دعائیں یاد تھیں۔ میں نے وہ دعائیں دہرانا شروع کر دیں۔ وہ دعائیں پڑھتے پڑھتے مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے کمرے میں عجیب سی ہلچل ہے، مگر میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ کمرے میں تیز آندھی کی طرح وہ عورت داخل ہو گئی۔ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ کیا تو جانتی نہیں کہ تو کہاں ہے؟ اس عورت نے گرجتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں یکدم انجان بن گئی۔ تو جو کر رہی ہے میں اچھے سے سمجھ رہی ہوں۔ مجھے دھوکہ دینے سے پہلے تو نے یہ کیوں نہ سوچا؟ مانا میں تیرے جیسی نہیں ہوں، انسان نہیں، مگر تیری مدد کی تھی میں نے، پر تو نے مجھے ہی دھوکہ دیا۔ اس عورت نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ میں اس کی آواز سن کر ڈر گئی تھی، جانتی تھی کہ اس نے میری مدد کی، مگر میں اس کی باتوں میں نہ آنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ میں وہاں سے دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ اپنے گھر آ کر ہی دم لیا اور اپنی ماں سے لپٹ کر رو پڑی۔ اتنے دن کے بعد مجھے اپنے گھر دیکھ کر اس کا دل بھی نرم پڑ گیا اور اس نے مجھے قبول کر لیا۔ میں اپنے گھر میں پہلے کی طرح رہنے لگی۔ ابا نے بھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بوڑھی اماں نے میرے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا تھا جو میرے ساتھ ہوا۔ اس دن کے بعد سے میرے ماں باپ نے مجھ پر غصہ نہیں کیا، نہ ہی میں کبھی گھر سے نکلی اور نہ انہوں نے ایسی نوبت آنے دی۔ اس بات کو 5 سال گزر گئے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنا گھر بیچ کر ایک نئے محلے میں گھر لینے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں ابا کی دکان خوب چل پڑی تھی، ہمارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے ابا سوچ رہے تھے کہ یہ مکان بیچ کر دوسرے مکان میں شفٹ ہو جائیں۔ اللہ کی کرنی ایسی کہ میری سوتیلی ماں نادیہ کو بھی خدا نے کوئی اولاد نہ دی، وہ مجھے ماں کی طرح چاہنے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹی نئے گھر میں آنے کے بعد سہیلیوں کی طرح رہنے لگیں۔ میں نادیہ امی کے ساتھ روزانہ رات کو واک کرنے جاتی۔ ہم لوگ مغرب سے پہلے گھر لوٹ آتے تھے اور کبھی عشاء کے کھانے کے بعد ابو کے ساتھ ہی واک کرنے نکلتے۔ ایک دن چلتے چلتے ہم لوگ اسی گلی پہنچ گئے جہاں برسوں پہلے میں نے خود کو قید پایا تھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں پر آج بھی روشنیاں تھیں اور اس گھر کے مکین جیسے ابھی بھی یہاں موجود تھے۔ میں نے امی کی توجہ اس جانب دلائی۔ امی کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے بیٹی؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لگتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے۔ میں امی کو کیسے یقین دلاتی کہ مجھے وہاں جلتی روشنیاں اور چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں۔ آج بھی اس گلی سے گزرتی ہوں تو وہی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا وہم ہے، مگر وہاں پر گزرے دن مجھے کبھی بھول نہیں سکتے اور نہ ہی اتنی بڑی حقیقت کو میں جیتے جاگتے بھلا سکتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔